أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 14 آپ کے سامنے ہے۔ آیت کے ہم پارٹس بنائیں گے۔ یہاں پر ہمیں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، اس حساب سے ہم اس آیت کے 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسرا حصہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تیسرا حصہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت کے اس حصے میں واو یہاں پر حرف ہے، حرف عطف۔ للہ میں لام حرف جر، اللہ اسم ہے، اسم جلالہ، واحد ظاہری مذکر معرفہ اور حالت جر میں ہے۔ ملک اسم ہے، واحد مذکر مضاف الی المعرفہ، مرفوع ہے، معنی اس کا ہے بادشاہت، جس پر اقتدار حاصل ہو، ملکیت یا سلطنت۔ السماواتی اسم ہے، جمع مؤنث سالم، سماعی مؤنث ہے، معرفہ ہے، معرف باللام اور مجرور ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف۔ الارض اسم ہے، واحد سماعی مؤنث، معرفہ معرف باللام اور مجرور ہے۔ اتنے حصے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، للہ جار مجرور خبر مقدم، ملک مضاف، السماوات معطوف علی، واو حرف عطف، الارض معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مضاف الی، ملک مضاف کے لیے، ملک مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جس کا عطف ہم پچھلے جملہ شرطیہ پر کریں گے۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہاں پر ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے، اس حساب سے ہم اس آیت کے اس حصے کے مزید 2 حصے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ پہلا حصہ یغفر لمن یشاء سے اور دوسرا حصہ یعذب من یشاء۔ یغفر لمن یشاء میں یغفر فعل ہے، غین فارا فعل صحیح، فعل مضارع معروف، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے غفر یغفر غفرانا بخشنے کے معنی میں آتا ہے۔ فاعل اس کا آگے آ سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہم قرار دیں گے، ضمیر جو اس میں جلالہ اللہ کی طرف لوٹے گی۔ یغفر کا ترجمہ ہم کریں گے وہ معاف کر دے گا۔ کس کو معاف کر دے گا؟ مفعول بھی اس فعل کا عام طور پر محذوف ہوتا ہے اور متعلق اس کے آگے آتا ہے جو لمن یشاء آپ دیکھ رہے ہیں۔ لمن یشاء کو دیکھیں تو لام یہاں پر حرف ہے، حرف جارہ، اور من اس میں موصول ہے۔ من اس میں موصول یہاں پر محلن مجرور ہوگا لام جارہ کی وجہ سے، اور اس من اس میں موصول کا صلۃ الموصول فعل یشاء فعل با فاعل ہے۔ یشاء شین یا حمزہ فعل غیر صحیح، اجوف یائی اور محموز اللام، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد باب فتح یفتح سے شیاء یشیاء، تبدیلی کے بعد شاء یشاء شیئا، چاہنا خواہش کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول من موصولہ کے لیے، من موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور لام جارہ کے لیے، لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق یغفر فعل کے لیے، یغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور ترجمہ کریں گے وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل یغفر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا۔ اس حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، یعذب عین ذال با مادہ ہے، فعل صحیح ہے، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی، باب تفعیل سے فعل یفعل سے عذب یعذب تعذیبا، عذاب دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعذب فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر متصل و مستتر اس کا فاعل، اور یہ ضمیر بھی اللہ اسم جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعذب وہ عذاب دے گا، کس کو دے گا؟
یہاں پہ مفعول چاہیے. من یشاء، من اس میں اسم ہے، اسم موصول. یہاں پر ہم محلن منصوب قرار دیں گے جس کا صلۃ الموصول یشاء ہے، جو کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پھر یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول من اسم موصول کے لیے. من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مفعول بھی محلن منصوب یعذبو فعل کے لیے. یعذبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا یغفر لمن یشاء والے جملے پر. ترجمہ دیکھتے ہیں اتنے حصے کا. اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. واو حرف ہے، حرف عطف. فعل کانا ناقص فعل کہا جائے گا جس کا ایک اسم ہوتا ہے مرفوع اور جس کی ایک خبر منصوب ہوتی ہے. اللہ اسم جلالہ، کانا کا اسم. غفوراً اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب ہے. غین فا را باب ضربہ سے فعولون کے وزن پر مبالغہ ہے. بے انتہا یعنی دل کھول کر بخشنے والا. رحیمن را حامیم باب سمیہ سے فعیلون کے وزن پر صفت ہے، اسم الفاعل کے معنی میں. ہمیشہ ہمیش رحم کرنے والا. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور اس کا عطف بھی ہم للہ ملک السماوات والارض والے جملے پر کریں گے. ترجمہ ہوگا اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ آیت نمبر 14 کا انالیسس مکمل ہوا اور ہماری ورکنگ کو ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ کر سکتے ہیں. اب ہم اس کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.